السلام علیکم ناظرین، جب ایک ایک کر کے قیامت کی ساری نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو قیامت آئے گی۔ قیامت کی ابتدا نفخ صور سے ہوگی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان ہے، صور پھونکنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کے انتظار میں ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام صور پھونکنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کے انتظار میں ہیں۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ یہ جمعے کا دن ہوگا، لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے۔ اچانک مشرق اور مغرب کے لوگوں کو ایک آواز سنے گی جو آہستہ آہستہ اونچی ہوتی چلی جائے گی، اور آواز وہ اتنی اونچی ہو جائے گی کہ اس کی سختی سے لوگ جو ہیں جہاں ہیں وہیں رک پڑیں گے اور وہ وہیں مرنے لگیں گے، اور آہستہ آہستہ ساری دنیا ختم ہو جائے گی۔ جن انسان فرشتے سب فنا ہو جائیں گے، جو پہاڑ ہیں وہ گرد و غبار بن کے ہوا میں اڑ جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا، سمندر میں آگ برسے گا، ساری زمین ختم ہو جائے گی، تو ہر جگہ سناٹا ہو جائے گا، اور پھر اینڈ میں حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی اپنی روح اللہ کے حوالے کر دیں گے۔ پھر جب ساری دنیا ختم ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، کہاں ہیں وہ دنیا میں متکبر بننے والے، کہاں ہیں وہ دنیا میں متکبر بننے والے، آج کے روز بادشاہی کس کی ہے؟ تو ایک خاموشی کے بعد اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دیں گے، آج تمہارے رب اللہ کی بادشاہی ہے، آج اللہ کی ذات ہی واحد ہے جس کی بادشاہی ہے۔ تو دوستو پھر یہ پتہ نہیں ہے کہ کتنی دیر جو ہے اسی طرح سے زمین فنا ہوئی پڑی رہے گی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ دوبارہ زمین بنائیں گے، دوبارہ آسمان بنائیں گے، اس زمین میں سمندر، پہاڑ اس طرح کا کچھ نہیں ہوگا، وہ خالی زمین ہوگی، اور وہاں پہ وہ اللہ کے نور سے روشن ہوئی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو ایک بار پھر صور پھونکنے کے لیے کہیں گے۔ جب وہ صور پھونکیں گے تو قبر میں لیٹے مردے زندہ ہو جائیں گے، اور وہ اپنے اپنے نام اعمال کے مطابق میدان حشر کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ جو چونٹیوں کے بل جائے گا، چونٹی کے سائز کے جتنا ہو کر جائے گا وہ لوگوں کے پاؤں کے نیچے آ جائے گا، اور جو سر کے بل جائے گا وہ ذلت اور رسوائی کے سفر طے کرتا ہوا میدان حشر تک پہنچے گا۔ سب اپنے نام اعمال سے کے مطابق جو ہے وہ میدان حشر کا سفر طے کریں گے۔ جب قبر سے لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے تو وہ ننگے بدن، ننگے پاؤں جو ہے وہ میدان حشر کی طرف روانہ ہوں گے، اور ان کے ساتھ 2 فرشتے جو ہے وہ مقرر کیے جائیں گے جو ان کو میدان حشر تک پہنچائیں گے۔ جب سب وہاں میدان حشر میں پہنچ جائیں گے تو دوستو آج سورج زمین سے کتنی میل دور ہے؟ آج سے سورج جو ہے وہ زمین سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے، اور آپ دیکھیں جون جولائی میں کتنی گرمی ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم اپنی زمین پر پاؤں بھی نہیں رکھ سکتے، اتنی گرمی ہوئی ہوتی ہے۔ تو میدان حشر میں تو سورج جو ہے اس ٹائم صرف 1 میل دور ہوگا میدان حشر میں، اور اتنے وہاں پہ لوگ ہوں گے، سورج سر پہ ہوگا، صرف 1 میل زمین سے دور ہوگا، اور سوچیں اس ٹائم کتنی گرمی ہوگی۔ اس ٹائم پاؤں جو ہے ننگے پاؤں ہوں گے، وہ زمین پہ بھی رکھے نہیں جا رہے ہوں گے، اور اس طرح 50,000 سال وہاں لوگ کھڑے رہیں گے۔ بھوک، پیاس اور گرمی کی شدت میں لوگ وہاں 50,000 سال کھڑے رہیں گے، اور پھر تنگ آ کر اللہ تعالیٰ سے کہیں گے، اے اللہ تو ہماری سزا اور جزا کا فیصلہ کر، چاہے تو ہمیں جہنم میں ہی ڈال دیں۔ دوستو یاد رکھیے گا، ملک شام کا علاقہ جو ہے وہ میدان میں حشر بنے گا۔ پھر لوگ تنگ آ کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کہ ان سے کہیں گے، اے اللہ کے نبی، آپ پہلے نبی تھے، آپ کو اللہ نے پیدا کیا، اور آپ جو ہے آپ کو پتہ ہے ہماری کیا حالت ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کریں۔ تو وہ فرمائیں گے کہ آج اللہ تعالیٰ بہت غصے میں ہے، اتنا وہ پہلے نہ کبھی غصے میں تھے اور نہ وہ اتنا کبھی بعد میں غصے میں ہوں گے۔ میں نے ایک غلطی کی تھی جنت میں، جس کے وجہ سے مجھے ڈر ہے کہ میں ہلاک نہ کیا جاؤں، تو میں تم لوگوں کی سفارش نہیں کروں گا، تم لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ پھر تمام لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس چلے جائیں گے، وہ بھی یہی کہیں گے کہ اللہ آج بہت غصے میں ہے، اتنا نہ پہلے کبھی غصے میں ہوا تھا اور نہ آج کے بعد ہوگا۔ تو وہ کہیں گے، میں نے اپنی قوم کو بد دعا دی تھی اور وہ ہلاک ہو گئی تھی، اسی لیے مجھے ڈر ہے، اس لیے تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے، اے اللہ کے نبی، تو ہماری حالت سے واقف ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کر دیجئے۔ تو وہ کہیں گے، آج اللہ تعالیٰ بہت غصے میں ہے، میں نے اپنی زندگی میں 3 جھوٹ بولے تھے جس کا مجھے ڈر ہے، اس لیے تم لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ تو تمام لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جائیں گے، ان سے بھی یہی کہیں گے کہ اے نبی، اللہ کے نبی، آپ ہماری حالت کا آپ کو اچھے سے پتہ ہے، آپ ہماری سفارش کر دیجئے اللہ کے ہاں۔ تو وہ کہیں گے، میں نے اپنی زندگی میں ایک قتل کیا تھا جس کا مجھے ڈر ہے، تو آپ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جائیں۔ تمام لوگ اکٹھے ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جائیں گے، تو وہ بھی وہی ان کو جواب دیں گے، وہ کہیں گے حضرت محمد علیہ السلام کے پاس چلے جائیں۔
تو جب تمام لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے جائیں گے تو وہ کہیں گے اے اللہ کے آخری نبی ختم النبیین، آپ ہماری حالت کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کریں۔ تو وہ کہیں گے ہاں میں آج کے دن تم لوگوں کی سفارش کر سکتا ہوں۔ تو ان کو فرشتے شفاعت ترین بلند مقام مکہ جو جنت میں عرش الہی کے نیچے ہوگا وہاں پہنچا دیا جائے گا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے یہاں سجدہ ریز ہو جائیں گے، اور پھر جب اللہ کا غصہ کم ہوگا تو اللہ کہیں گے اے محمد اٹھ، سر اٹھا سجدے سے، آج تو سوال کر، تیری سفارش جو ہے وہ قبول ہوگی۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ میدان حشر میں لایا جاتا ہے، تو اللہ فرشتوں کے میت میں تشریف لائیں گے میدان حشر میں، اور وہاں پر جب اللہ میدان حشر میں تشریف لائیں گے تو کہیں گے کہ مسلمان علیحدہ گروہ میں ہو جائیں، کفار علیحدہ گروہ میں ہو جائیں، جو روزہ دار تھے وہ روزہ داروں کے ساتھ علیحدہ گروہ میں ہو جائیں، جو بے روزہ تھے وہ بے روزہ دار والوں کے ساتھ ہو جائیں، جو نماز والے تھے نماز کے ساتھ چلے جائیں، جو سخی تھے سخیوں کے ساتھ، مطلب ہر کسی کے الگ الگ گروپ بن جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ ان کے نام اعمال ان کے ہاتھوں میں پکڑا دو، اور اہل ایمان کو سامنے سے دائیں ہاتھ میں ان کے نام اعمال پکڑانے ہیں، اور کافروں کو پشت کی طرف سے بائیں ہاتھ میں ان کے نام اعمال پکڑانے ہیں۔ سب کے ہاتھوں میں نام اعمال پکڑا دیے جائیں گے۔ جو مومن ہوں گے، جو اہل ایمان ہوں گے، ان کو اپنے نام اعمال دیکھ کے ان کے چہرے اور نور سے روشن ہو جائیں گے، اور وہ ایک دوسرے کو دکھائیں گے کہ یہ دیکھو ہمارا نام اعمال، یہ دیکھو۔ اور جو کفار ہوں گے اور کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کو جو ہے اپنے نام اعمال پہ شرمندگی ہو رہی ہوگی، اور وہ کہیں گے کاش ہمیں ہمارا نام اعمال نہ دکھایا جاتا۔ اس ٹائم تو جب سب کو نام اعمال دکھایا جائے گا، کرا دیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ سوال جواب کا سلسلہ شروع کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مشرکین کو بلائیں گے، ان کو کہیں گے کیا تم نے شرک کیوں کیا؟ تو وہ کہیں گے اے اللہ ہم نے شرک نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ گواہوں کو بلائے گا، انبیاء اکرام علماء سب کو بلائے گا، تو وہ ان کو گواہی دیں گے کہ انہوں نے شرک کیا، تو وہ کہیں گے، لیکن جو مشرکین تھے وہ کہیں گے اے اللہ ہم نے شرک نہیں کیا، وہ انکار کر دیں گے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ اس زمین کو بلائیں گے جہاں پہ انہوں نے شرک کیا، وہ اس کو بھی انکار کر دیں گے، وہ کہیں گے اے اللہ ہم اپنی گواہی کے علاوہ کسی کی گواہی کو نہیں مانیں گے۔ تو اللہ ان کی زبان پر مہر لگا دیں گے، اور وہ بولنے لگے گی، اور وہ کہے گی اے اللہ انہوں نے شرک کیا تھا، تو پھر ان کے لیے جہنم واجب کر دی جائے گی، ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ پھر منافقوں کو بلایا جائے گا، اور ان سے کہے گا کیا تمہیں قیامت پہ یقین نہیں تھا؟ کیا تمہیں میں نے دنیا میں نہیں بھیجا؟ کیا تمہیں میں نے دنیا میں تمام نعمتیں نہیں دی؟ تو وہ بولے گا اے اللہ تو نے مجھے دنیا میں بھیجا، مجھے قیامت پہ یقین تھا، میں نے روزے رکھے، میں نے نمازیں پڑھی، میں نے تیرے زکوٰۃ دیا۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کہے گا تو نے شرک نہیں، تم نے جو ہے مسلمانوں کے خلاف بغاوت کی، تم نے کافروں کے ساتھ مل کے کافروں کو منافع دیا، مسلمانوں کو تم نے اس کے خلاف کیے، مسلمانوں کے خلاف تھے، تمہارے سارے فیصلے مسلمانوں کے خلاف تھے۔ تو وہ کہیں گے اے اللہ ہم نے نہیں کیا، ہم مسلمانوں کے ساتھ تھے، ہم مسلمان تھے، ہم نے لا الہ الا اللہ محمد پر یقین رکھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جو گواہوں کو بلائیں گے تو ان پر بھی جہنم واجب کر دی جائے گی۔ جب مومنوں سے سوال جواب ہوں گے تو دوستوں ان سے اللہ تعالیٰ سوال جواب کا طریقہ کار جو ہے وہ الگ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کو وہ ایک مومن کو بلائے گا، اس کو اپنی رحمت میں لے لے گا، اور اس کے نام اعمال کے سارے گناہ پڑھ کر سنائے گا، اور وہ سب کا اقرار کرتا چلا جائے گا۔ دوستوں اس نام اعمال میں ہمارے بڑے چھوٹے نیکیاں گناہ، ہمارے ہر ایک سب سے چھوٹا اور سب سے بڑا نیکی یا کام، یا سب سے چھوٹی سب سے بڑی برائی یا گناہ سب اس نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نام اعمال کو پڑھیں گے تو وہ مسلمان جو ہے وہ اس کو سب کو اقرار کرتا جائے گا ان سب کا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے کہے گا کہ میں نے دنیا میں بھی تیرے راز رکھے، اور میں اب بھی تیرے راز رکھتا ہوں، اور اس کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ تو میرے پیارے دوستوں اس طرح سے میدان حشر کا منظر آپ لوگوں کے سامنے میں نے اپنی پوری کوشش کی، جس طرح سے حدیث مبارک میں آتا ہے، جس طرح سے حدیثوں میں میدان حشر کے بارے میں بتایا گیا ہے، میں نے حدیث کے مطابق آپ لوگوں کو میدان حشر کے بارے میں آگاہ کیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجیے گا، اور روز اس طرح کی معلوماتی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔